اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ باب باندھ رہے ہیں، باب ما یقول اذا قام من مجلسہ۔ کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا تھا، مجلس کے ختم ہونے پر کیا دعا پڑھنا ہے۔ ایک حدیث لا رہے ہیں، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے، او صلی یا نماز سے فارغ ہوتے، نماز پڑھتے، تکلم بکلمات تو کچھ کلمات کہتے تھے، کچھ کلمات پڑھتے تھے۔ فسألته عائشہ عن الکلمات، عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ بیٹھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو آپ مجلس میں بیٹھتے وقت یا نماز کے ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ فقال تو کہا، ان تکلم بخیر کان تابعا علیہن الی یوم القیامہ۔ اگر کوئی آدمی جس مجلس میں وہ بیٹھا ہے اس مجلس میں اچھے باتیں کیا ہے تو یہ کلمات قیامت تک کے لیے ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، اور اگر اس نے اس مجلس میں غلط یا فضول قسم کی باتیں کی ہیں تو اس کے لیے کفارہ، گناہ مٹانے والے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ کلمات سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے، وبحمدک اور تمام تعریفوں اور خوبیوں والا ہے، استغفرک واتوب الیک میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ گویا کہ اگر وہ اچھی باتیں بولا ہے مجلس میں تو قیامت تک کے لیے وہ باتیں اچھی باتیں رہ جائیں گی، جو غلط باتیں کیا ہے ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس دعا کو کفارہ مجلس بھی کہا جاتا ہے، لہذا ہر مجلس کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا کہ کان تابعا علیہن الی یوم القیامہ، اگر وہ مجلس میں اچھی باتیں کیا ہے تو قیامت تک کے لیے ان پر مہر لگا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان اچھی باتوں کے ثواب کو قائم رکھا جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ کی وہ اچھی باتیں قبول ہو گئیں، رد نہیں ہوں گی اگر اس دعا کو آخر میں آپ نے پڑھ لیا تو۔ سبحان اللہ، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیے الحمدللہ کتنا فائدہ ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ بھی مٹ جائیں گے، اور اگر ہم اچھی باتیں کیے ہیں تو قیامت تک کے لیے گویا کہ ہم اس کو محفوظ کر لیے۔ تو کیوں چھوڑنا ایسی دعا؟ مجلس کے بعد اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لا رہے ہیں، عن عبداللہ ابن جعفر قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من انسان یکون فی مجلس، کوئی بھی آدمی کسی مجلس میں ہوتا ہے، فیقول حین یرید ان یقوم، جب وہ مجلس سے اٹھنا چاہتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے۔ کیا دعا؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی وہی دعا جس کو ہم اس سے پہلے معلوم کیے، وہی معنی۔ تو کیا ہوگا یہ دعا پڑھنے کے بعد؟ الا غفر له ما كان في ذلك المجلس، اس مجلس میں جو بھی ہوا ہے، اگر گناہ ہوا ہے تو اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگر اس میں کچھ ایسی باتیں کر دیا ہو جس سے اس کو گناہ لاحق ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجلس کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اس کے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کیا دعا ہے وہ؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس میں لا الہ الا انت یہ لفظ زائد ہے، اس سے پہلے جو حدیث ہم سنے تھے اس میں لا الہ الا انت نہیں تھا،
تو روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں، آپ چاہیں تو وہ دعا پڑھیں یا یہ دعا پڑھیں، آپ ان دونوں دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو انتخاب کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لا رہے ہیں، عن ابی برزہ الاسلمی قال، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بأخرۃ اذا اراد ان یقوم من المجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے جب اٹھتے تھے تو آخری میں یہ کہتے، کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ وہی دعا ہے جو اس سے پہلے گزری ہے، البتہ اس میں واشہد ان لا الہ الا انت یہ لفظ زائد ہے۔ تو کہتے ہیں فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، انک لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ کبھی نہیں بولتے تھے۔ فقال، کہا، کفارۃ لما یکون فی المجلس، یہ دعا ہم جو بھی مجلس میں کہتے ہیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی واضح ہے کہ جو آدمی مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتا ہے، اگر مجلس میں کوئی ایسی بات بول دیا ہو جس سے اس کو گناہ لاحق ہو سکتا ہے، تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لا رہے ہیں، عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے روایت ہے، انہ جلس مجلسا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے، فلما اراد ان یقوم قال، جب وہ اٹھنے کا ارادہ کیے تو یہ دعا کہا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ قال، فقال رجل من القوم، تو ایک آدمی نے کہا، ما هذا الحدیث یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ قال، کلمات علمنیہن جبریل علیہ السلام، مجھے یہ جبرائیل علیہ السلام سکھائے ہیں، کفارات الخطایا المجلس، یہ دعا مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس گناہ سے مجلس میں ہم جو گناہ کیے ہوتے ہیں یا گناہ کے بعد بولے ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بات واضح ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لا رہے ہیں، عن ابن عمر قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا کرتے تھے کہ وہ مجلس سے اٹھتے ہوں چند دعاؤں کو نہ پڑھتے ہوں، بہت کم ایسا ہوتا تھا، ورنہ اکثر دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ڈر ڈال دے، ما یحول بیننا و بین معاصیک، جو ہمارے گناہ اور تیرے درمیان حائل ہو جائیں، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور ہمیں ایسا مطیع فرما بردار بنا کہ جس کے ذریعے سے ہم تیری جنت کو حاصل کر لیں، ومن الیقین ما تہون به علینا مصیبات الدنیا، اور ہمیں اتنا یقین عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے سامنے ہیچ ہو جائیں، کمتر نظر آنے لگیں، ومتعنا باسماعنا، اور ہم لوگوں کو ہمارے کانوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچا، وابصارنا، اور ہمارے آنکھوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچا، وقوتنا، اور ہماری طاقت کے ذریعے سے فائدہ پہنچا، ما احییتنا، جب تک تو ہم کو زندہ رکھے اسی طرح کرتے رہ، وجعلہ الوارث منا، اور ان میں سے ہر ایک وصف کو ہمارا وارث بنا، وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اور ہمارا انتقام ان سے ضرور لے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، وانصرنا علی من عادانا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اور ہمارے دین میں مصیبت مت ڈال، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور دنیا کو ہمارے بڑے غم کی چیز مت بنا،
اور نہ اس کو ہمارے علوم کا محور بنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین دعا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں جن کو ہم الگ الگ انداز میں دعائیں کرتے ہیں۔ جو دعائیں ہم الگ الگ انداز میں کرتے ہیں ان تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر اس میں بول دیے ہیں۔ تو اس دعا کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو عام دعاؤں میں ہم اس دعا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مجلس کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا یاد کر لیں اور ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ اچھی باتیں کیے ہوں گے تو یہ دعا آپ کی اچھی باتوں کو محفوظ کر دے گی، اور اگر آپ گناہ کی باتیں کیے ہیں تو آپ کی گناہوں کو مٹا دے گی۔